اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئة جلدۃ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ مقصد سورۃ النور کا دفع الفحشاء، بے حیائی کا خاتمہ اور بے حیائی کا سد باب۔ بے حیائی کے خاتمے اور بے حیائی کی روک تھام کے لیے صورت میں یہ 4 قوانین اور 7 آداب ذکر کیے جاتے ہیں۔ معاشرے میں اگر ان قوانین اور ان آداب پر عمل کیا جائے تو اس معاشرے سے بے حیائی کا خاتمہ وہ ہو سکتا ہے، وہ معاشرہ یہ اخلاقی اعتبار سے وہ پاک صاف معاشرہ ہوگا۔ پھر اس معاشرے میں کسی کی عزت پر کیچڑ نہیں اچھالا جائے گا، کسی کی عزت پہ انگلی نہیں اٹھائی جائے گی۔ سورت میں یہ 4 قوانین پہلی 10 آیات میں یہ ذکر کیے جاتے ہیں۔ یہ پہلا قانون آیت نمبر 2 میں مجرم ہے، زنا کا جرم کیا ہے، جرم میں اگر پکڑا جائے، زانی زانیہ دونوں پکڑے جائیں، یہ تو ان پر رحم نہ کرو، ان کے بارے میں نرمی نہ دکھاؤ، بلکہ اللہ کا حکم جاری کرنے میں یہ تمہیں ان پر کوئی ترس نہ آئے، یہ ان پر کوئی رحم نہ آئے، برسر عام لوگوں کے سامنے یہ سزا دو، یہ تاکہ انہیں ان کے کیے کی سزا ملے اور دیگر لوگوں کے لیے یہ عبرت کا سامان ہو۔ سورت کی ابتدا میں سورت کی اہمیت بتلانے کے لیے یہ پہلی آیت میں ہی یہ تاکیداً الفاظ ذکر کیے گئے ہیں۔ سورتن یہ خبر ہے مبتدا محذوف کے لیے، ہذہ سورتن یہ عظیم الشان سورت، اور سورتن میں یہ نکرہ یہ اس کی تفخیم کے لیے اور اس کی عظمت کے لیے یہ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ کبھی نکرہ عام طور پہ عربی زبان میں گرامر میں نکرہ یہ عموم کے لیے آتا ہے، جن میں بہت سارے افراد یہ شامل ہوں، لیکن نکرہ یہ کبھی کبھی دیگر مقاصد کے لیے بھی آتا ہے۔ یہ کبھی نکرہ تقلیل کے لیے آتا ہے، قلت کے لیے، یہ کبھی نکرہ یہ تعظیم تفخیم کے لیے آتا ہے، عظمت بتلانے کے لیے۔ عام طور پہ قرآن مجید میں یہ کتاب سورت ایسے جو الفاظ آتے ہیں تو یہ تفخیم اور تعظیم بتلانے کے لیے۔ سورتن یہ عظیم الشان سورت، انزلناہا اور یہ اس سورتن کی صفت ہے کہ عظیم الشان سورت کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اسے نازل کیا ہے۔ جس سورت کا نازل کرنے والا وہ اللہ ہو، منزل اس کا اللہ ہو، یہ تو وہ عظیم الشان سورت وہ کیوں نہیں ہوگی، اس کی عظمت کیوں نہیں ہوگی؟
جو ذات اتنی بڑی ذات ہے، جو ذات اتنی عظمت والی ذات ہے، تو اس کا کلام وہ کتنا عظیم کلام ہوگا۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں جب وہ سورہ نور کی تفسیر کرتے ہیں، یہ تو وہ لکھتے ہیں کہ سورت کو سورت کیوں کہا جاتا ہے؟ سورت کو سورت اس وجہ سے کہا جاتا ہے لِأَنَّهَا مَقْطُوعَةٌ مِّنَ الْأُخْرَى، کیونکہ یہ سورت یہ دوسری سورت سے علیحدہ ہے اور دوسری سورت سے یہ کٹی ہوئی ہے۔ یہ اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ تو ویسے تو قرآن کی یہ قرآن کا وجہ تسمیہ کہ قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے، تو اس کی جو سب سے راجح وجہ ہے تو وہ تو قرأ سے ہے۔ یہ قرأ یقرأ بمعنی پڑھنے کے، کہ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جو پڑھی جاتی ہے، ہمیشہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے، ایسی کتاب ہے کہ اس سے دل اکتاتا نہیں ہے، یہ ایسی کتاب ہے کہ انسان اسے پڑھتے تھکتا نہیں ہے، یہ ایسی پڑھی جانے والی کتاب ہے یہ کہ زبانیں اس کتاب کے پڑھنے سے وہ تھکتی نہیں ہیں، بار بار پڑھے جانے سے وہ پرانی نہیں ہوتی۔ تو ایک وجہ تو یہ قرآن کی جو راجح وجہ ہے کہ یہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن اس میں اور وجوہات بھی وہ علماء ذکر کرتے ہیں۔ جیسے امام بخاری نے ایک وجہ وہ یہ ذکر کی ہے کہ چونکہ اس میں متعدد صورتوں کو، ایک دوسرے سے کٹی ہوئی صورتوں کو یکجا کیا گیا ہے، جمع کیا گیا ہے، تو ایک وجہ قرآن کو قرآن کہنے کی وہ یہ ہے کہ اس میں 114 الگ الگ صورتوں کو، الگ الگ ٹکڑوں کو یکجا کیا گیا ہے۔ تو قرآن کو قرآن اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ وہ چیز کہ جس نے جو مجموعہ ہو کئی چیزوں کا، تو 114 صورتوں کا یہ مجموعہ بھی ہے یہ، اور قرآن کو قرآن جمع کرنا کئی چیزوں کا جامع اور جمع کرنے والا، تو قرآن کو قرآن اس اعتبار سے بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں فَلَمَّا قُرِنَا بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ سُمِّيَ قُرْآنًا، تو سورت کو سورت اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے کٹی ہوئی ہوتی ہیں، درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے بسم اللہ کا، تو ایک دوسرے سے یہ مختلف اور قطع کی گئی ہیں۔ پھر جب انہی یہ قطع صورتوں کو، ایک دوسرے سے کٹی صورتوں کو جب ایک دوسرے کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو اسی وجہ سے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ سورۃ انزلناہا، یہ عظیم الشان سورت، انزلناہا ہم نے اسے نازل کیا ہے، وفرضناہا، وفرضناہا یہ اور ہم نے فرض کیے ہیں اس کے احکام، وفرضناہا ہم نے فرض کیے ہیں اس کے احکام۔ اس میں دو قراتیں ہیں، امام بخاری نے دونوں قراتیں وہ ذکر کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک قرات تو یہ تخفیف کی ہے جس طرح قرآن میں ہے، وَفَرَضْنَاهَا اور ہم نے فرض کیے ہیں اس کے احکام کو۔ تو امام بخاری نے اس کا معنی وہ کیا ہے کہ فرضناہا کا معنی کیا ہے؟ یہ وَفَرَضْنَا عَلَيْكُمْ، وہ کہتے ہیں کہ وَفَرَضْنَاهَا کا معنی یہ ہے کہ ہم نے لازم کیے ہیں اس کے احکام تم پر، یہ وَفَرَضْنَاهَا اور ہم نے لازم کیے ہیں تم پر اس کے احکام، اور تم سے
یہ آنے والے جو لوگ ہیں تا قیامت جتنے لوگ وہ آ رہے ہیں تو ہم نے ان پر بھی یہ احکام یہ لازم کیے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جو احکام وہ فرض ہوتے ہیں، جو احکام لازم ہوتے ہیں، یہ تو پھر وہ ایک دور کے ساتھ وہ خاص نہیں ہوتے، وہ صرف صحابہ کرام کے ساتھ خاص نہیں ہوتے، بلکہ وہ احکام وہ یہ ہر دور کے لیے وہ احکام وہ لازم ہوتے ہیں، ہر دور کے لیے وہ احکام وہ ضروری ہوتے ہیں. یہ تو ایک معنی وَفَرَضْنَاهَا، یہ اور ہم نے لازم کیے ہیں اس کے احکام کو. یہ امام بخاری وہ کہتے ہیں وَفَرَضْنَاهَا، یہ اے فرضنا علیکم وعلی من بعدکم، ہم نے لازم کیے ہیں تم پر اس کے احکام، وعلی من بعدکم، اور ان پر بھی کہ جو تمہارے بعد وہ آنے والے ہیں. یہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ احکام صرف صحابہ کرام کے معاشرے کے ساتھ خاص تھے اور ہماری تو جو مرضی ہے تو ہم اسی پر عمل کریں گے. نہیں، بلکہ وَفَرَضْنَاهَا، ہم نے فرض کیے ہیں اس کے احکام کو تم پر بھی اے صحابہ، اور جبکہ تمہارے بعد آنے والے جو لوگ ہیں تو ان پر بھی یہ احکام ہم نے لازم کیے ہیں. دوسری قرات اس میں فَرَّضْنَاهَا تشدید کے ساتھ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے؟ تو بخاری کہتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا فِيهَا فَرَائِضَ مُخْتَلِفَةً، معنی ایک ہی ہے. سورۃ انزلناہا، یہ عظیم الشان سورت ہم نے نازل کی ہے اسے، وفرضناہا، یہ اور ہم نے اس میں نازل کیے ہیں مختلف فرائض. یہ اس میں جو احکام درج ہیں، اس میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں تو وہ مختلف فرائض ہیں، کوئی ایک فرض نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ اس میں صرف بس ایک آدھ حکم وہ فرض ہے اور باقی نہیں، بلکہ اس میں مختلف فرائض وہ بیان کیے گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس سورت کے لیے شروع میں ہی وَفَرَضْنَاهَا، ہم نے لازم کیے ہیں اس کے احکام کو، اور ہم نے لازم کیے ہیں، فرض کیے ہیں اس کے احکام کو. یہی وجہ ہے کہ اس سورت کا آغاز اور اس کا جو مطلع ہے تو ایسا آغاز وہ قرآن کی کسی دوسری سورت کا نہیں ہے، جس میں اشارہ ہے اس سورت کی اہمیت کو. سورہ قصص آیت نمبر 85 ذرا دیکھ لیں، 85. یہاں پہ سورہ نور کے لیے، جبکہ سورہ القصص یہ پارہ نمبر 20 آیت نمبر 85، یہ 85 سورہ قصص کی بالکل آخری آیات میں آتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کا سیکھنا کوئی اتنا ضروری عمل نہیں ہے، سیکھ لیا نہ سیکھا تو کوئی گناہ نہیں. ذرا دیکھ لیں، ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ ذات فرض علیک القرآن، جس نے فرض کیا ہے تم پر قرآن کو، جس نے فرض کیا ہے تم پر قرآن کو. اب جن کے نزدیک یہ قرآن مجید اس کا بیان کوئی اتنا اہم عمل نہیں ہے، جن کے نزدیک قرآن مجید اس کے ساتھ تعلق کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے، تو وہ یہاں پہ تعویلات کرتے ہیں. فرضا تو کوئی کہتا ہے کہ انزل علیک القرآن، اب یہاں پہ پھر فرض کا معنی انزال کے ساتھ، نازل کیا ہے تم پر قرآن کو. یاد رکھیں فرض بمانے فرض کے ہی ہے. ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ ذات کہ جس نے فرض کیا ہے تم پر قرآن کو، اور ایسا فرض کیا ہے کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 67 میں آتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ اے پیغمبر
تبلیغ کرو اس کتاب کی جو آپ کو آپ کے رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے یہ اللہ کی کتاب کی تبلیغ نہیں کی، اللہ کی کتاب کو نہیں پہنچایا، تو پیغمبری کا کوئی حق ادا نہیں کیا، پیغمبری کو نہیں پہنچایا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہی کہا تھا کہ، اور صحابہ کرام سے یہ اعتراف لیا تھا، انہیں گواہ بنایا تھا کہ الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کی کتاب پہنچا دی ہے، کیا میں نے اللہ کا دین پہنچایا ہے؟ تو سب نے اعتراف کیا۔ تو یہ اتنی تاکیدات کیوں ہے؟ وجہ یہ کہ اللہ نے اپنے پیغمبر پر قرآن کو فرض کیا ہے کہ ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ ذات کہ جس نے فرض کیا ہے تم پر قرآن کو، کہ اس کا بیان تم پر فرض ہے، سیکھا نہیں ہے، اس کا سیکھنا تم پر فرض ہے۔ یہ پتہ نہیں کہ امت میں یہ قرآن سے یہ جہالت، قرآن سے یہ لا علمی اور قرآن کی یہ اہمیت جب سے امت میں کم ہوئی ہے تو امت کا زوال یہ شروع ہوا ہے، اور تب سے امت وہ زوال پذیر ہے، بلکہ زوال پذیر کیا، وہ تو زوال کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ تو ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، وہ تمہیں ضرور وہ لوٹانے کی جگہ کو واپس کر دے گا۔ معاد میں پھر کئی معنی ہیں، مکہ کی جانب، لرادک الی معاد، اور دیگر معنی بھی ہیں۔ تو قرآن مجید یہ فرض ہے۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ عظیم الشان سورت ہم نے نازل کیا ہے اسے، وفرضناہا، اور ہم نے لازم کیے ہیں اس کے احکام کو، ہم نے اس کے احکام کو لازم کیے ہیں، اور ان پر عمل کرنا وہ لازم ہے اور وہ واجب ہے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے نازل کی ہے اس میں آیات، یہ احکام، بینات، واضح احکام ہم نے اس میں نازل کیے ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ ضرور بضرور تم نصیحت حاصل کرو۔ لعل کی نسبت جب یہ اللہ کی جانب ہو جائے تو عسا اور لعل یہ پھر وجوب اور ضروری کے معنوں میں آتا ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ لعل یہ کوئی شک کے معنوں میں پھر آتا ہے، بلکہ تاکہ ضرور تم نصیحت حاصل کرو۔ قرآن نصیحت کی کتاب ہے۔ تو یہ تین جملے، یہ انزلناہا، فرضناہا اور انزلنا فیہا آیات بینات، یہ انزلناہا میں اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے، وفرضناہا اس میں اس جانب اشارہ ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ بس یہ صرف کسی واعظ یا کسی مولوی یا کسی پیر کی باتیں ہیں۔ فرضناہا، ہم نے اس کے احکام یہ لازم کیے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، شاید کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آئے کہ چلو یہ احکام یہ مشکل ہیں، قرآن سیکھنا یہ بڑا مشکل ہے، اور ہم یہ احکام سمجھ نہیں سکتے، یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ نہیں، بلکہ آیات بینات، یہ بڑے واضح احکام ہیں، ہر کسی کی سمجھ میں آتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں کہ جو تمہاری سمجھ میں نہ آئے، اور یہ اس لیے تاکہ انسانوں پر اللہ کی طرف سے اتمام حجت ہو۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ آج دن کے غالباً 10 یا 11 بجے جی ایک خاتون نے فون کیا، اور اس نے کہا کہ میری بھتیجی ہے، کسی رشتہ دار کا نام بتایا، اور اس کا شوہر ہے، تو وہ شوہر اس کا 23 سال اس نے ہر سال تراویح میں قرآن پڑھایا ہے اور وہ حافظ ہے، لیکن ابھی گزشتہ کچھ دنوں پہلے
واٹس ایپ پر ان کا بعض لوگوں کے ساتھ وہ رابطہ ہوا ہے اور اس کا نمبر انہوں نے اپنے گروپ میں وہ شامل کیا ہے. یہ تو وہ راتوں کو دیر دیر تک ان لوگوں کے ساتھ واٹس ایپ میں اس گروپ میں وہ شامل رہتا ہے اور ان کے ساتھ وہ باتیں کرتا ہے, چیٹ کرتا ہے. تو پہل تو اس کی بیوی نے اسے نظر انداز کیے کہ چلو ٹھیک ہے, اپنے بعض دوستوں کے ساتھ یہ گپ شپ جو ہے وہ لگا رہا ہے, تو اتنی توجہ وہ کی نہیں. لیکن ابھی کچھ مہینے گزرنے کے بعد یہ اس شخص کی حالت وہ یہ ہو گئی ہے کہ وہ نہ تو اب نماز پڑھتا ہے, یہ طرح طرح کی ایسی باتیں کرتا ہے کہ یہ اس کا اسلام سے اور کسی مسلمان سے وہ کوئی تعلق نہیں ہے, بالکل الٹی پلٹی وہ باتیں کر رہا ہے. تو جی مجھے آپ کا نمبر کسی نے دیا ہے, تو برائے مہربانی ذرا اس حوالے سے میری رہنمائی کریں. تو میں نے اس سے کہا کہ محترمہ, 23 سال جس شخص نے یہ تراویح میں قرآن پڑھایا ہو, یہ تو اس کا مطلب یہ کہ 23 سال اس نے جو قرآن تراویح میں بطور حافظ کے وہ پڑھایا ہے, اس کا مطلب یہ کہ وہ نہ تو عقیدے کو جانتا ہے, نہ عمل کو جانتا ہے, نہ قرآن میں حق اور باطل کی تمیز کرتا ہے. وجہ یہ ہے کہ صرف الفاظ کو رٹا رٹایا ہے, بس اسی کو یاد کیا ہے. تو جس شخص کا یہ حال ہو تو وہ کسی کے ہاتھ بھی وہ چڑھ سکتا ہے اور اس کا یہی انجام اور یہی حال ہوگا, کیونکہ ہمارے ارد گرد اتنے فتنے ہیں, ہمارے ارد گرد گمراہی کے اتنے اسباب آج جمع ہو چکے ہیں کہ اگر کسی شخص کا تعلق قرآن کے ساتھ نہ ہو, اگر کسی شخص کا تعلق یہ دین کی سمجھ کے ساتھ نہ ہو, یہ تو کسی نہ کسی نے تمہیں یہ اپنی جگہ سے اچک لیا ہوگا اور گمراہی کے ایک ایسے گھڑے میں وہ تمہیں پھینک دے گا کہ پھر وہاں سے تمہارا واپس آنا وہ ناممکن ہوگا. تو میں نے کہا کہ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں لوگوں کو کہ اللہ کی کتاب کو پڑھیں, اللہ کی کتاب کو پڑھیں. یہ قرآن کے الفاظ, یہ اسے پڑھنا, اس کی صحت, اس کی تصحیح کرنا ٹھیک ہے, وہ الگ سے ایک کام ہے, لیکن اس کی وجہ سے کسی کے عقیدے کی اصلاح ہو نہیں سکتی. یہ اس کی وجہ سے, حفظ کی وجہ سے تم حلال اور حرام میں تمیز نہیں کر سکتے, حفظ کی وجہ سے تم عقیدہ نہیں سمجھ سکتے, حفظ کی وجہ سے تم شیطان کے ہتھ کنڈوں سے نہیں باخبر ہو سکتے. یہ تو تب تم سمجھو گے جب تم قرآن کو سمجھو, قرآن کو معنی کے ساتھ پڑھو, اور قرآن کی ایک جو مناسب تفسیر ہے اور قرآن کی جو مناسب وضاحت ہے تو اسے پڑھو حدیث کی روشنی میں, تو تب جا کر تمہیں پتہ چلے گا. وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, اور ہم نے نازل کی ہے اس میں واضح احکام, لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, تاکہ ضرور تم نصیحت حاصل کرو. یہ پہلا قانون ہے. مجرم ہے, جرم کیا ہے, جرم میں پکڑے گئے تو ان پر سزا کے جاری کرنے میں کوئی نرمی نہ کرو. معاشروں کی تباہی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہاں پہ ظالم ظلم کرتے ہیں, لیکن یہ انہیں جب سزا نہیں دی جاتی تو وہ معاشرے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. جس ملک میں قانون کی پاسداری نہ ہو, جس ملک میں قانون بالا تر نہ ہو, جس ملک میں قانون کو اس کی تابعداری نہیں کی جاتی, تو اس ملک کا نظام وہ درہم برہم ہو جاتا ہے. ظالم یہ قاتل قتل کرتا ہے, لیکن اسے پتا ہوتا ہے کہ یہاں کا نظام یہ مجھ سے بدلہ نہیں لیتا, مجھے قصاص میں قتل نہیں کرتا, تو وہ جیل میں بھی وہ بدماشیاں کرتا ہے اور وہاں سے وہ لوگوں کے قتل اور ان کی زندگی کے فیصلے جیل سے کرتا ہے. وجہ یہ ہے کہ جیل میں اسے وہ تمام سہولیات وہ میسر ہوتی ہیں اور اسے اس کے جرم کی سزا وہ دی نہیں جاتی. بخاری کی روایت میں
یہ آتا ہے کہ ایک بڑے قبیلے کی عورت کو چوری میں پکڑا گیا تو صحابہ کرام نے کہا کہ اس کی سفارش کون کرے گا؟ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سفارش کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا یہ چہرہ اتنا سرخ ہوا اور لال ہوا کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا ان سے غصے میں کہ آیا تم اللہ کے قانون اور حدود میں تم لوگ سفارش کرتے ہو مجھے؟ اور پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ لو ان فاطمہ بنت محمد، یہ فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، میری بیٹی فاطمہ بنت محمد نے بھی اگر یہ چوری کی ہوتی تو میں قانون کا یہ نفاذ یہ اس پر بھی کرتا، یہ میں اس پر بھی کرتا۔ وجہ یہ کہ جن معاشروں میں یہ قانون کی پاسداری نہیں ہوتی، قانون کو بالاتر نہیں سمجھا جاتا بلکہ لوگ قانون سے بالاتر ہوتے ہیں، تو وہ معاشرے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ وہ کہتے ہیں مجموع الفتاوی میں جگہ جگہ کہ ان اللہ ینصر الدولۃ ان اللہ لا ینصر الدولۃ المظلمۃ ان اللہ لا ینصر الدولۃ المسلمۃ الظالمہ، یہ اللہ اس مسلمان ریاست کی مدد نہیں کرتا کہ جو اپنے آپ کو تو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، تو اللہ اس ریاست کی بالکل مدد نہیں کرتا، اس بادشاہ کی مدد نہیں کرتا۔ وَلَكِنْ يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الْكَافِرَةَ الْعَادِلَةَ، لیکن اللہ اس مملکت کی اس ریاست کی مدد کرتا ہے کہ جو اگرچہ کافر ہوں لیکن یہ اس میں عدل و انصاف ہو، وہ اپنے لوگوں کو عدل و انصاف دیتے ہوں۔ جس معاشرے میں ظلم ہوتا ہے اور اس معاشرے میں ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ نہیں دیا جاتا تو اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، ہمیشہ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہوگی۔ جو معاشرے وہ بظاہر وہ کفار کے ہوں لیکن وہاں پہ عدل و انصاف ہوتا ہو، ظالم کو سزا دی جاتی ہو اس کے جرم کی، اس کے ظلم کی، تو وہ معاشرہ اگرچہ کفار کا ہو لیکن اللہ اس ریاست کی مدد کرتا ہے۔ زانی زانیہ جرم میں پکڑے گئے، جرم کیا ہے تو پھر اس وجہ سے نہیں کہ یہ بچے ہیں اور ان سے کوئی خطا ہوئی ہے اور چلے خیر ایک موقع دیا جائے، نہیں، بلکہ جرم کیا ہے تو انہیں اس جرم کی وہ سزا دی جائے۔ یہ الزانیۃ والزانی، ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہ زنا کا الزام، اگر زنا کا الزام آپ کسی پر لگا رہے ہیں، جس طرح اگلا قانون وہ یہی آ رہا ہے، تیسرا قانون، کہ اس میں اللہ نے باقاعدہ قانون بڑا سخت رکھا ہے کہ آپ کسی پر یہ الزام لگا رہے ہیں تو پھر آپ کو اپنا الزام وہ ثابت کرنا ہوگا، یہ اپنا الزام ثابت کرنا ہوگا۔ اور اس باب میں شریعت نے 4 گواہوں کو، اور وہ بھی مرد گواہ ہونے چاہیے، 4 گواہوں کو شریعت نے وہ مقرر کیا ہے کہ یہ 4 گواہ جو ہیں وہ گواہی دیں گے اور باقاعدہ اس مخصوص حالت کی گواہی دیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں جگہ پہ میں نے انہیں ایک جگہ میں کسی کمرے میں نے انہیں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، یاد رکھیں یہ زنا نہیں ہے، یا میں نے فلاں کو فلاں کمرے سے وہ باہر آتے ہوئے دیکھا، یہ زنا نہیں ہے، یا میں نے فلاں 2 لوگوں کو کہ ایک جگہ پہ ایک بینچ پہ یا اسی طرح ایک فلاں جگہ میں نے وہاں پہ انہیں بیٹھے ہوئے دیکھا، یاد رکھیں یہ زنا کی گواہی نہیں ہے، یہ زنا نہیں ہے۔ میں نے سورہ نساء میں اس کی وضاحت کی تھی، سورہ نساء میں نے اس کی وضاحت کی تھی، آیت نمبر 15 میں، واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، کہ قاضی کی عدالت میں ان 5 چیزوں کے بارے میں وہ پوچھا جائے گا
اور وہ تمام احادیث سے وہ ثابت ہیں کہ زنا ہے کیا چیز، زنا ہوئی کب تھی، وقت کیا تھا. تقریباً وہ 5 ہر ایک گواہ سے جو ہے وہ پوچھے جائیں گے، اور اس مخصوص حالت کہ جو بدکاری کی وہ حالت ہے تو اسی حالت کی گواہی جو ہے وہ معتبر ہوگی. یہ الزانیۃ والزانی فجلدوا، اور اگر کوئی شخص اپنے الزام کو ثابت نہیں کر سکا، 3 طریقے حدیث میں بخاری کی روایت میں یہ آتے ہیں کہ زنا کو ثابت کرنے کے لیے یہ 3 طریقے ہیں. ایک یہ کہ گواہ ہوں، 4 گواہ. دوسرا یہ کہ کسی عورت کا، غیر شادی شدہ عورت کا، یا مثلا ایک عورت ہے کہ جو شادی شدہ بھی ہے لیکن یہ اس کا شوہر مثلا وہ باہر ملک میں وہ بیٹھا ہوا ہے اور سالوں سے وہ آئے نہیں، تو اگرچہ وہ شادی شدہ ہے لیکن اس کا حمل جو ہے وہ آ جائے، حمل ٹھہرے، ٹھیک ہے. اور یا غیر شادی شدہ تو وہ حمل اس کا آ جائے، اور یا اعتراف ہے کہ وہ اعتراف جرم کر لیں. تو اگرچہ اعتراف جرم ایک بندہ کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں گواہوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو حدیث میں یہ 3 طریقے ہیں، گواہ ہوں، یا حمل ہو، اور یا اعتراف جرم ہو. تو جرم میں پکڑے جائیں تو انہیں ان پر سزا جاری کریں. الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت، والزانی اور زنا کرنے والا مرد، فجلدوا کل واحد منہما، یہ تو ماریں ہر ایک کو، منہما ان دونوں میں سے، 100 جلدۃ 100 کوڑے، 100 کوڑے انہیں ماریں. اور یہ سزا یہاں پہ غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کی یہ ذکر کی گئی ہے. جو لوگ یہ آج کے دور میں چونکہ انکار حدیث یہ بہت زیادہ ہے، پہلے اس آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو پھر اس پہ آتا ہوں. فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدۃ، مارے ہر ایک کو ان دونوں میں سے، اس زانی اور زانیہ، 100 جلدۃ 100 کوڑے. چونکہ یہ کوڑے مارنا یہ ایک تکلیف دہ عمل ہے، اور ایسا نہیں کہ اس میں کسی کو وہ مزہ دیتا ہو، تو لازمی طور پر انسان کے دل میں کبھی کبھی رحم کے جذبات، نرمی کے جذبات وہ پیدا ہو جاتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ ایسا نہیں کہ انہیں وہ درد دینا، ان کی تکلیف کی وجہ سے تم ان پر یہ سزا کے جاری کرنے میں اور اللہ کا یہ حکم جاری کرنے میں کہ کہیں تمہیں ان پر ترس نہ آئے اور کہیں تمہارے دل میں نرمی پیدا نہ ہو. وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، یہ اور نہ پکڑے تمہیں، بہما ان دونوں کے بارے میں، رأفتن نرمی، تمہیں نرمی جو ہے وہ تمہیں نہ پکڑ لے، فی دین اللہ، اللہ کے دین کو جاری کرنے میں، یہ اللہ کے دین کو جاری کرنے میں اور اللہ کے دین کا حکم جاری کرنے میں، کہ یہ جو سزا ہے حد کی، تو یہ سزا جاری کرنے میں کہیں تمہیں ان پر ترس نہ آئے اور نرمی نہ آئے. وَلَا تَأْخُذُكُمْ، اور نہ پکڑے تمہیں، بہما ان دونوں کے بارے میں، رأفتن کوئی نرمی، کوئی ترس، فی دین اللہ، اللہ کے دین کا حکم جاری کرنے میں. یہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر ہو تم کہ تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، والیوم الآخر اور روز آخرت پر، تم اگر اپنے آپ کو حقیقی مومن کہتے ہو تو پھر ان پر کوئی ترس وہ نہیں کرنا، کوئی رحم اور کوئی نرمی وہ نہیں دکھانی. یہ عذاب، یہ سزا، یہ تم نے کسی بند کمرے میں دینا ہے؟ نہیں، بلکہ مسلمانوں کے سامنے برملا یہ سزا دینی ہے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ضرور حاضر ہوں عذابہما ان دونوں کی سزا کو، طائفتن ایک گروہ، من المؤمنین ایمان والوں میں سے، تاکہ ان کے لیے بھی یہ عبرت ہو اور وہ بھی اس سے عبرت وہ حاصل کریں. کیونکہ اسلامی سزاؤں کے نفاذ کا اصل مقصد بھی یہ ہے کہ مجرم کو اس کے کیے کی سزا ملے، جبکہ دیگر لوگوں کو اس سے عبرت ملے
کہ لوگوں کے سامنے اگر ایک قاتل سے قصاص لیا جا رہا ہے تو ایک شخص دوسرے کی طرف اپنے ہاتھ قتل کے لیے بڑھانے کے لیے وہ 100 مرتبہ سوچے گا. اسی طرح اگر کسی شخص کے لیے چوری میں اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے تو وہ چوری کرنے سے پہلے وہ 1000 مرتبہ سوچے گا. جب ایک شخص کو زنا میں غیر شادی شدہ مرد و عورت کو 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں تو جب وہ اس ذلت کے منظر کو دیکھے گا تو وہ اس سے پہلے وہ 100 بار 1000 بار سوچے گا. جب شادی شدہ کو رجم کیا جاتا ہے تو وہ اس سے پہلے 1000 بار سوچے گا. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ضرور حاضر ہو ان دونوں کی سزا کو طائفۃ من المؤمنین، ایک گروہ ایمان والوں میں سے. یہ دور انکار حدیث ویسے یہ تو بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے، لیکن آج کے دور میں بہت سارے لوگ ایمان کے درپردہ اور درپردہ طریقوں سے وہ انکار حدیث وہ کرتے ہیں لیکن اعتراف نہیں کرتے. اعتراف نہیں کرتے کہ ہم انکار حدیث کر رہے ہیں. جیسے اس کی مثال جاوید احمد غامدی صاحب ہیں. اسی طرح جاوید احمد غامدی کے علاوہ دیگر بہت سارے لوگ ہیں کہ جو انکار حدیث وہ کرتے ہیں. اب مثلا یہ جو آیت ہے، یہ تو اس آیت کے متعلق وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق ہر زانی اور زانیہ سے ہے، خواہ وہ شادی شدہ ہوں خواہ وہ غیر شادی شدہ ہوں. اور پھر اسی سے یہ جو تفریق یہ پیدا ہوئی ہے کہ یہ زنا بالرضا ہے اور یہ زنا بالجبر ہے. تو یاد رکھیں زنا ٹھیک ہے، اگر کسی کے ساتھ مثلا کوئی زبردستی ہوئی ہے وہ تو الگ بات ہے، اس کا فیصلہ وہ تو قاضی کرے گا. لیکن عام طور پہ کہ کوئی اگر مثلا پیشے کے اعتبار سے اس نے اس کو اختیار کیا ہے یا اس کے علاوہ کوئی رضامندی سے اگر زنا اور بدکاری جو ہے وہ کرتا ہے تو یاد رکھیں یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے، خواہ وہ غیر شادی شدہ ہوں خواہ وہ شادی شدہ ہوں. کہ اس آیت کا تعلق غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے ساتھ ہے، جبکہ شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے جو محسن ہوں تو ان کے لیے حدیث میں رجم ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے صحیح بخاری میں، کہ امام بخاری نے باب باندھا ہے باب الاعتراف بالزنا، زنا کا اعتراف کرنا. یہ روایت صحیح مسلم میں بھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی خدشے کا اظہار کیا تھا. وہ حدیث بخاری کی ایک دوسری روایت میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ بعض لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں اللہ الہام کرتا ہے. حضرت عمر یہ انہی لوگوں میں سے ہیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسی خدشے کا اظہار وہ کیا تھا. حضرت عمر فرماتے ہیں لقد خشیت ان یطول بالناس زمان، مجھے ڈر ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ طویل ہو جائے، یعنی اللہ کے پیغمبر کے زمانے کے ایک طویل زمانے کے بعد اور کافی وقت گزرنے کے بعد جب لوگوں پر یہ زمانہ دراز ہو جائے، کافی وقت وہ گزر جائے، تو مجھے یہ خدشہ ہے حتی یقول قائل، یہاں تک کہ ایک کہنے والا وہ یہ کہے لا نجد الرجم فی کتاب اللہ، ہم رجم کا حکم یہ اللہ کی کتاب میں نہیں پاتے. جیسے آج غامدی جیسے لوگ یہی کہتے ہیں لا نجد الرجم فی کتاب اللہ، ہم رجم کا حکم اللہ کی کتاب میں نہیں پاتے. اور سورہ بقرہ میں نے کہا تھا کہ آج لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی قرآن میں شراب کی حرمت کا حکم دکھاؤ کہ شراب حرام ہے، یعنی اب اللہ اور اللہ کے پیغمبر لوگوں کی خواہشات کے تابع ہوں گے کہ جی تم کیسا فتویٰ جو ہے وہ چاہتے ہو تاکہ تمہاری خواہش کے مطابق فتویٰ جو ہے وہ نازل کریں. یہ
لوگوں نے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے. لا نجد الرجم فی کتاب، اسی لیے اس طرح کے لوگ کہ جو دین کو مذاق بناتے ہیں تو یاد رکھیں انہیں سرے سے جواب ہی نہیں دینا چاہیے. دین صرف ان لوگوں کے سامنے وہ بیان کیا جانا چاہیے کہ جو لوگ رغبت سے انابت سے، ٹھیک ہے نہیں مانتے لیکن رغبت اور انابت رکھتے ہیں اور ضد اور عناد جو ہے وہ نہیں کرتے. اور جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو انہیں بالکل وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ ان جاہلوں کے ساتھ بالکل تعرض جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں لا نجد الرجم فی کتاب اللہ، تو ایک شخص کہے گا کہ ہم رجم کا حکم اللہ کی کتاب میں نہیں پاتے. فَيَضِلُّ بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنزَلَهَا اللَّهُ، تو یہ لوگ یہ گمراہ ہوں گے، ایسا کہنے والا یہ گمراہ ہوگا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ، یہ اس فریضہ اس فرض حکم کے ترک پر، یہ انزلہ اللہ کہ جسے اللہ نے نازل کیا ہے، کہ جسے اللہ نے نازل کیا ہے. محدثین انزلہ اللہ کا معنی کرتے ہیں کہ یہ رجم کا حکم یہ فریضہ تھا، انزلہ اللہ، یا تو اس کو اللہ نے نازل کیا تھا اپنی کتاب میں لیکن بعد میں اس کا وہ حکم، اس کی قرات وہ منسوخ ہو چکی لیکن اس کا حکم آج بھی باقی ہے. اس حکم کو اللہ نے نازل کیا تھا قرآن میں، لیکن قرآن میں جس طرح ناسخ اور منسوخ ہوتا ہے تو یہ حکم یہ پہلے نازل ہوا تھا لیکن بعد میں وہ حکم وہ منسوخ ہو چکا، تلاوت اس کی منسوخ ہو چکی لیکن حکم اس کا آج بھی باقی ہے اور وہ حدیث میں وہ بیان ہے. یا محدثین اس کا دوسرا معنی کرتے ہیں فَيَضِلُّ بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنزَلَهَا اللَّهُ، تو ایسے لوگ گمراہ ہوں گے اس فریضہ کو ترک کرنے کے مرتکب ہوں گے کہ جسے اللہ نے نازل کیا ہے اپنے پیغمبر کی زبان سے. کیا مطلب؟ یعنی حدیث میں کہ اللہ نے اپنی پیغمبر کی زبان سے یہ بات کہلوائی ہے. اور پھر حضرت عمر فرماتے ہیں الا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ، یاد رکھو رجم کا یہ حکم، رجم کا یہ قانون یہ حق ہے، عَلَى مَنْ زَنَا وَقَدْ أَحْصَنَا، جس نے زنا کی اور وہ شادی شدہ ہو. کب؟ اذا قامت البینۃ، جب اس پر گواہ جو ہیں وہ پیش ہوں، او کان الحبل، یا حمل ہو، او الاعتراف، یا ان مجرموں کی طرف سے اعتراف جرم ہو. اور پھر وہ کہتے ہیں یہ الا وقد رجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خود اللہ کے پیغمبر نے بھی بعض لوگوں کو رجم کیا ہے، ورجمنا بعدہ، اور ہم نے بھی اللہ کے پیغمبر کے بعد بعض مجرموں کو وہ ہم نے رجم کیا ہے. سورہ النساء آیت نمبر 25 میں، وہاں پہ بھی شاید میں نے مختصر سا اس کا ذکر کیا تھا کہ اس آیت میں جو لونڈیاں ہیں، اگر لونڈی وہ بدکاری کرے اور وہ زنا کرے تو قرآن نے لونڈی کی سزا ذکر کی تھی کہ اگر وہ بدکاری کا ارتکاب کرے فعلیہ نصف ما علی المحصنات من العذاب، تو اس پر جس آدھی سزا جو ہے وہ جاری ہوگی لونڈی پر. یہ اب دو سزائیں ہیں زنا کے حوالے سے، جی ایک یہ سزا ہے، جی ایک یہ سزا ہے جو سورہ نور میں ذکر ہے. یہاں پر 100 کوڑے یہ بیان کیے گئے ہیں جی. اور دوسری سزا جو ہے وہ رجم کی سزا ہے کہ جو حدیث سے ثابت ہے، اگرچہ قرآن میں بھی اشارات ہیں لیکن جو حدیث سے ثابت ہیں، رجم کی سزا. تو اب لونڈی کی سزا کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس پر آدھی سزا ہے، یہ آدھی سزا. تو رجم وہ تو آدھا نہیں ہوتا، رجم وہ تو آدھا نہیں ہوتا. اور وہاں پہ اس آیت میں فعلیہ نصف ما علی المحصنات من العذاب، یہ تو اس پر یہ آدھی سزا ہے. تو آدھی سزا جی اب یہاں پہ اور وہاں پہ لفظ محصنات جو ہے وہ ذکر کیا تھا، لفظ محصنات، کہ جس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو آیت ہے سورہ نور کی آیت نمبر 2،
تو اس میں وہ غیر شادی شدہ وہ مراد ہیں، ٹھیک ہے، اور رجم جو ہے وہ مراد نہیں ہے۔ فعلیہ نصف ما علی المحصنات من العذاب، تو یہ آیت یہ غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کو شامل ہے، جبکہ حدیث میں وہ جو شادی شدہ لوگ ہیں تو ان کی سزا وہ حدیث میں وہ ذکر ہے۔ اسی طرح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خذو عنی، مجھ سے یہ حکم لے لو، مجھ سے یہ حکم لے لو، یعنی اس پر عمل کرو۔ یہ قد جعل اللہ لہن سبیلا، یہ اللہ نے ان عورتوں کے لیے راستہ جو ہے وہ مقرر کیا ہے۔ یہ البکر بالبکر جلد مئہ، غیر شادی شدہ کہ ان کے لیے 100 کوڑے ہیں، ونفی سنہ، اور 1 سال کی جلا وطنی ہے۔ یہ جلد مئہ 100 کوڑے یہ تو ہیں، لیکن یہ 1 سال کی جلا وطنی یہ اللہ کے پیغمبر نے اس کے لیے مزید تعزیراً جو ہے وہ مقرر کی ہے۔ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جلد مئة، اور شادی شدہ کے لیے کہ رجم بھی ہے، لیکن رجم سے پہلے اسے 100 کوڑے بھی لگائے جائیں گے، لیکن پھر اس میں اختلاف ہے کہ 100 کوڑے جو ہے وہ لگائے جائیں گے، لیکن رجم اس پر تو اتفاق ہے۔ تو یہ پہلا قانون تھا کہ اگر مجرم نے جرم کیا ہے اور جرم میں پکڑا جائے تو اس پر نرمی نہ کریں، اس پر کوئی رحم وہ نہ کریں۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ عظیم الشان سورت ہم نے اسے نازل کیا ہے، وفرضناہا، اور ہم نے لازم کیے ہیں اس کے احکام کو، وانزلنا فیہا آیات بینات، اور ہم نے نازل کیے ہیں اس میں احکام واضح تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ الزانیۃ، زناکار عورت، اور یہ بھی یاد رکھیں اس آیت میں یہ الزانیہ کو یہاں پہ زانی پر مقدم کیا ہے۔ ویسے عام طور پہ قرآن مردوں کو مقدم ذکر کرتا ہے، لیکن یہاں پہ عورت کو مقدم ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ زنا کے باب میں اگر کوئی موقع فراہم کرتی ہے تو وہ عورت فراہم کرتی ہے، ورنہ مرد کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اس حوالے سے کہ وہ کوئی پہل کرے، بلکہ اس باب میں اگر پہل اور کوئی راستہ دیتی ہے تو وہ عورت ہی دیتی ہے۔ اسی لیے قرآن میں اگر آپ دیکھیں چور کے بارے میں تو وہاں پہ والسارق والسارقۃ، چوری، چونکہ چوری میں مرد جو ہے وہ زیادہ جری اور بہادر ہوتا ہے، لیکن زنا کے باب میں یہ اگر ایک عورت وہ برابر وہ پردے کا اہتمام کرے، وہ حجاب کا اہتمام کرے، وہ بلا ضرورت جو ہے وہ بازاروں میں وہ نہ گھومے، تو کسی مرد کی یہ جرت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کی طرف وہ آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے۔ اسی لیے یہاں پہ عورت کو مقدم کیا گیا ہے۔ الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت، والزانی، اور زنا کرنے والا مرد، فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، تو مارو ہر ایک کو ان دونوں میں سے 100 جلدہ 100 کوڑے، ولا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، یہ اور تمہیں نہ پکڑے بہما ان دونوں کے بارے میں رأفۃ کوئی نرمی، فی دین اللہ اللہ کا دین، اللہ کے دین کا حکم جاری کرنے میں، کہ اگر ہو تم کہ تم ایمان لاتے ہو اللہ پر اور روز آخرت پر، وَلِيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ اور ضرور حاضر ہو عذابہما ان دونوں کی سزا کو ایک گروہ ایمان والوں میں سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔